ونصلي على أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، اور وہ وقت یاد کرو اخذنا جب ہم نے لیا میثاق کا مطلب ہوتا ہے پکا وعدہ، جب ہم نے پکا وعدہ لیا بنی اسرائیل سے کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو، وبالوالدین احسانا، اور والمساکین، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا، وذی القربى والیتامى والمساکین، ان تینوں کا تعلق احسان کے ساتھ ہے، یعنی والدین اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے۔ وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا، بھلی بات کہنا، اچھے لہجے میں عمدہ اخلاق کے ساتھ بات کرنا۔ نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، یہ وہ سارے احکامات ہیں جو بنی اسرائیل کے، اور یہی احکامات اس امت کو بھی عطا کیے گئے، یعنی توحید کا عقیدہ ہمارا بھی عقیدہ ہے، والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، لوگوں کے ساتھ بھلی بات کہنا، اخلاق سے پیش آنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ سارے وہ احکامات ہیں کہ جو اس امت کو بھی عطا کیے گئے اور بنی اسرائیل کو بھی عطا کیے گئے تھے۔ اب بنی اسرائیل کا طرز عمل کیا رہا؟ قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا، ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر تم اس عہد سے، اس وعدے سے منہ موڑ گئے۔ تولیتم یعنی تم نے اس موڑ لیا، الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے بہت تھوڑے لوگ جو اس وعدے کے اوپر ہے، وانتم معرضون، اور تم سب منہ موڑنے والے تھے، اعراض کرنے والے تھے۔ اسی طرح دوسرا جو وعدہ ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا تھا، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور اپنے آدمیوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، پھر تم نے اس کا اقرار کیا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم خود اس کے گواہ، اس بات پر گواہ ہو کہ تم نے اس بات کہیں گے۔ اب یہاں غور کرنے کا نقطہ ہے کہ بنی اسرائیل کو جو احکامات دیے گئے تھے، انہوں نے ان تمام احکامات کی صریحاً خلاف ورزی کی۔ آگے بھی کچھ چیزوں کا ذکر آئے گا۔ آج ہمارا طرز عمل بھی یہی ہے کہ ان ساری چیزوں کے احکامات ہماری شریعت میں موجود ہیں، لیکن مخالفت کی جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد سب سے پہلے حضرت یوشع بن نون جو تھے، ان کی قیادت میں انہوں نے فلسطین پر حملہ کیا اور اس کو فتح کرنے کی کوشش کی، اور وہ فتح ہو گیا کہ تم ایک دوسرے کے خلاف قتل و قتال نہیں کرو گے، آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ وہاں ایک مرکزی حکومت قائم کرنے، جو ان کے 12 قبیلے تھے، چونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، ہر ایک بیٹے کے نام پہ انہوں نے اپنا قبیلہ ایک بنا لیا، تو ان 12 قبیلوں میں سے ہر قبیلے نے اپنی اپنی حکومت قائم کری، اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لی، اور پھر آپس میں لڑائیاں جھگڑے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات، جس طرح کا آج کل کا جو ہمارے ہاں
جو مسلمان ریاستیں ہیں ان کا بھی ایک دوسرے کے ساتھ یہی معاملہ ہے. تو یہ وہ اس وقت بنی اسرائیل کا بھی یہ طرز عمل تھا کہ اللہ نے خاص طور پر یہ ہدایت کی تھی کہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا، دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، لیکن انہوں نے بہانا شروع کر دیا. وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے ہی لوگوں کو ملک بدر کرنا شروع کر دیا، وہاں سے نکالنا شروع کر دیا اور اپنے علاقوں سے باہر نکلنے پہ مجبور کر دیا. یہاں ان کا جو حکم تھا تورات میں جو دیا گیا اس کی بھی صراحتاً خلاف ورزی کی. انہوں نے پہلے انکار کیا. تو قرآن کریم نے یہاں کچھ اور طرز عمل ذکر کی. ثم انتم ہؤلاء، یہاں پر تم نے اپنے ہی آدمیوں کو قتل کر دیا، یعنی اپنے قبیلے کے لوگوں کو، بنی اسرائیل. وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اپنے ہی کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے باہر نکالتے ہو. تظاہرون علیہ، اور ان کی تم مدد کرتے ہو، اپنے لوگوں کے خلاف مدد کرتے ہو. بالاسم والعدوان، گناہ کا ارتکاب، یعنی یہ جو ان کے خلاف ہے یہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے، یہ کوئی اصول ارتکاب ہے اور زیادتی ہے. وَإِن يَأْتُوكُمْ تُفَادُوهُمْ، اور اگر تمہارا کوئی اپنا بندہ قیدی بن کے آتا ہے تو تم فدیہ دے کے چھڑا لیتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کو گھروں سے نکالنا بھی تمہارے لیے حرام تھا. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کہ تم کتاب کے بعض احکامات پر تو عمل کرتے ہو اور بعض کا انکار کر بیٹھتے ہو. پس کیا بدلہ ہے اس کا جو تم میں سے ان باتوں کا ارتکاب کرے. إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اگر دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن تو سخت عذاب کی طرف تمہیں لٹایا جائے گا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اللہ اس سے لا علم نہیں. دراصل اس آیت کی تفسیر میں حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے دو قبائل آباد تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر. اسی طرح عربوں کے بھی دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج. اوس اور خزرج کی آپس میں لڑائیاں جاری رہتی تھی، تو چونکہ یہ بھی وہی رہتے تھے تو ان میں سے ایک قبیلہ جو تھا وہ اوس کا حامی تھا اور دوسرا قبیلہ خزرج کا حامی تھا. اور جب ان کی آپس میں لڑائیاں ہوتی تو ایک اوس کا ساتھ دیتے اور دوسرا خزرج کا، اس وجہ سے ایک دوسرے کے مد مقابل آ جاتے اور یوں بنو قریظہ اور بنو نذیر آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آ کر ایک دوسرے کی قتل و غارت گری کرتے اور ان کا خون بہاتے. اور پھر عجیب ان کا طرز عمل یہ تھا کہ جنگ کے دوران، لڑائی کے دوران اگر کوئی یہودی گرفتار ہو جاتا تو یہ دونوں مل کر، بنو قریظہ اور بنو نذیر دونوں مل کے چندہ جمع کر کے اس کا فدیہ دیتے اور اس کو چھڑا لیتے. اب ان سے پوچھا جاتا کہ یہ تم کیا عمل کر رہے ہو، پہلے خود ہی گرفتار کروایا اب خود فدیہ دے کے ان کو چھڑا رہے ہو. تو ان کا جواب یہ ہوتا کہ ہمیں تورات میں یہ حکم دیا گیا کہ تمہارا کوئی آدمی اگر قیدی بن جائے تو اس کو فدیہ دے کر کے چھڑاؤ. تو پھر ان سے یہ کہا جاتا کہ تورات کے اس حکم پر تو تم عمل کر رہے ہو، لیکن یہ حکم بھی تو تورات نے دیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑائی نہ کرو، ایک دوسرے کے خلاف قتل و غارت گری نہ کرو، اس حکم کی تو تمہیں کوئی پرواہ نہیں. تو گویا بنی اسرائیل نے پک اینڈ چوز کا جو آپشن تھا نا، اپنی مرضی کی شریعت کو اختیار کرنا. قرآن کریم کی اس آیت میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ بنی اسرائیل نے جو چیز ان کو پسند آتی اس کو تو وہ شریعت کا حصہ سمجھتے، اللہ کا حکم سمجھتے اور اس پر عمل کرتے، لیکن جو مزاج کے خلاف ہو اس کو ترک کر دیتے، اس کو چھوڑ دیتے. آج ہم ذرا غور کریں، مسلمانوں کا بھی یہی طرز عمل ہے کہ ہم نے شریعت کو اپنی مرضی کے تابع بنا لیا.
جو ہمارے مزاج کے مطابق ہے، موافق ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو شریعت ہے۔ ابھی میں پچھلے دنوں بھی بات کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں یہ مہم چل رہی ہے جی، شادی بیاہ اور دیگر غمی خوشی کے مواقع پہ سادگی اپنائی جائے۔ بہت زیادہ ہمارے ہاں جو تکلفات اور اخراجات اور رسوم اور رواج، ظاہر ہے کہ یہ شریعت کا حکم نہیں ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ آج شریعت کا حکم نہیں، یہ تو شروع سے شریعت کا حکم نہیں تھا، لیکن آج ہمیں کیوں اس کا خیال آیا؟ کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے ہمارے اوپر بوجھ بن گیا، تو آج ہم جو ہے وہ مجبوراً شریعت کی طرف آ رہے ہیں اور سادگی کی مہم چلا رہے ہیں۔ کاش کہ یہ اس وقت بھی مہم چلتی کہ جب یہ والا ایلیمنٹ نہیں تھا۔ تو ہمارا طرز عمل یہی ہے کہ ہم نے اپنی منشا اور مرضی کی شریعت کو اپنے اوپر نافذ کر لیا، جو چیز ہمیں پسند آئی اس کو ہم نے اپنا لیا، جو پسند نہیں آئی اس کو چھوڑ دیا۔ اب ملازم پیشہ طبقہ، ان کو کہا جائے کہ رشوت نہ لیں تو کہتے جی کہ اس کے بغیر گزارا نہیں چلتا، کیا کریں مہنگائی ہے، رشوت تو لینی پڑتی ہے، اس کے بغیر تنخواہ میں کہاں گزارا ہوتا ہے۔ تجارت پیشہ طبقہ، اس سے کہا جائے سود تر کر دو، کہتے سود کے بغیر تو چلتا نہیں کام، ساری دنیا سود لیتی ہے، ہم کیسے چھوڑ دیں؟ سودی نظام پوری دنیا کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، ہم اس کے بغیر کیسے دنیا والوں کے ساتھ چلیں گے؟ تو اپنی مرضی کا دین اختیار کرنا، یہ بنی اسرائیل کا طرز عمل تھا۔ قرآن کریم نے جس کی طرف اشارہ کیا، آج مسلمانوں کو بھی گویا ان آیات کے ذریعے یہ درس دیا گیا، یہ سبق دیا گیا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اپنی مرضی کو دین اور شریعت کے تابع کر لو۔ دین اور شریعت تمہاری مرضی کے تابع نہیں ہے کہ جو چیز پسند آئے اسے اختیار کر لیا، جو پسند نہ آئے اس کو چھوڑ دیا۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا، یعنی اپنی دنیا بنانے کے چکر میں آخرت کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو جو اللہ کے احکامات کا اس طرح مذاق اڑاتے ہیں، شریعت کا اس طرح مذاق اڑاتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وہ اپنی دنیا تو کسی حد تک بنا لیتے ہیں لیکن آخرت برباد کر دیتے ہیں۔ فلا یخفف عنہم العذاب، ان پر عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن جو ان کو عذاب ملے گا اس میں کوئی ان کا عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآنی احکامات پر من و عن عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور شریعت کے تمام احکامات کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔